سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مل جل کے سلوات دیتے ہیں. اذان محترم، یہ خمسہ مجالس کی آخری مجلس آپ کے درمیان عقیدے اور عمل کے عنوان سے مسلسل گفتگو پیش کی گئی، اور آپ حضرات بھی کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان مجلسوں میں دیے گئے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارتے ہوئے خود کو کامیابی سے ہمکنار کرتے رہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس عظیم ثواب کو بھی آپ نے حاصل کیا جس ثواب کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس فرش عزا سے، یعنی سرکار سید الشہداء کے لیے بچھائی جانے والی فرش عزا سے مخصوص کیا ہے. اور یہ وہ عظمت اور فضیلت ہے کہ جسے پروردگار عالم دنیا میں سب کو عطا نہیں کرتا، بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی توفیق دی ہے وہی اس ثواب کو حاصل کر پاتی. لہٰذا اس موضوع کو آج مجھے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہوئے مکمل بھی کرنا ہے، اور یہ انجمن، یہ ذمہ داران جنہوں نے یہ توفیق مجھے دی کہ میں آپ کے درمیان چند باتیں عرض کر سکوں، ان سب کی خدمت میں شکریہ تو میں نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ ان کاموں کے لیے شکریہ ممکن ہوتا ہے کہ جن کاموں کی مقدار معین ہو، معلوم ہو کہ کتنی مقدار میں کام کیا گیا، لیکن جب ذکر لا متناہی ہو تو پھر اس کا اجر بھی لا متناہی ہوتا ہے. جب ذکر محدود نہ ہو تو پھر اس کا اجر بھی لامحدود ہوتا ہے. مجھ جیسا انسان شکریہ کہہ کر ان ثواب کی دنیا میں جانے والے برادران کے ثواب کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا جانتا ہوں جن لوگوں نے عزاداری کی خدمت کی ہے ان کا ثواب وہ ماں عطا کر رہی ہیں جو ہر مجلس میں تشریف لاتی ہے. یقیناً پروردگار عالم ان تمام افراد کے درجات کو بلند کرنے والا ہے کہ جنہوں نے اس مسجد کے لیے مستقل خدمتیں انجام دیں. وہ عظیم الشان شخصیت کے جن کی محنتوں کا ثمرہ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے درمیان اس مسجد کی شکل میں موجود ہے، اور آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جس عظیم الشان شخصیت نے اس مسجد کو قائم کیا تھا، میرا غریب خانہ بھی اسی شخصیت کے گھر کے قریب میں ہے. میں اسی راستے کو طے کرتا ہوا کہ جو 100 سال پہلے مرحوم راستہ طے کرتے ہوئے یہاں تک آتے تھے، شاید ہو سکتا ہے، یقیناً شاید نہیں یقیناً اس زمانے کی زحمتیں اور تھیں، اس زمانے کا سفر اور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب آج اتنی مشکلات ہیں تو 100 سال قبل کتنی مشکلات ہوں گی. وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی، وہ کہاں سے ہمت آتی تھی کہ ان ساری صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اتنا بڑا عالم وہاں سے یہاں تک آئے اور پھر یہاں اقامہ نماز کرے اور ایک دن مسجد قائم ہو. مجھے کہنے دیجئے یہ کوئی ہمت اور طاقت یا کسی اور چیز کا فلسفہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، یہ عقیدے کی پختگی کی دلیل ہے کہ راستے کی صعوبتیں بھی ان کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے اجر کا ذریعہ بن رہی ہیں. اور آج ہمارے درمیان، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان جوانوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو
کام جب اپنے وقت پہ انجام پاتا ہے تو بسا اوقات بہت چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اس کام کی مدت کو اللہ رب العزت طویل بنا دیتا ہے تو پھر اسی کام کے اوپر بقیہ قومیں ناز کرتی ہیں۔ جس زمانے میں وہ یہاں پر آتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، لوگوں کو جمع کر رہے تھے، شاید ممکن ہے 2 4 10 15 آدمی جمع ہو جاتے رہے ہوں، لیکن میں نے نماز جمعہ کا یہاں مجمع دیکھا ہے، احساس ہوتا ہے کہ واقعاً 100 سال قبل شاید مسجد کے قائم کرنے والے کو بھی اتنا احساس نہ رہا ہو کہ اتنا بڑا مجمع آئے گا، مسجد میں نماز کا اقامہ ہوگا، لیکن اللہ نے ان کی سعی پہ ہم کو اتنا مقبول قرار دیا کہ کل کا وہ 5 آدمیوں کا مجمع اتنا بڑا مجمع بن کے سامنے آیا۔ یعنی جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا ثواب بھی اللہ بے پناہ قرار دیتا ہے۔ ہمیشہ ہمت کو اپنی بلند رکھنا چاہیے، اور یہ ہمتیں تب بلند ہوتی ہیں، بس میں اپنے موضوع پہ آ گیا، ہمتیں تب بلند ہوتی ہیں جب انسان اپنے عقیدے کو پختہ کرتا ہے۔ مجھے آج 3 باتیں، چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ جو عقیدے سے متعلق ہیں۔ یہ تینوں اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں پر توجہ دے سکیں، اور یہ تینوں وہ باتیں ہیں کہ جو تبھی پیدا ہو سکتی ہیں جب ہم عقیدے کی دنیا میں خود کو پختہ اور محکم کر سکیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کے لیے کام کیجئے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، ان بچوں کو عقیدے کی دنیا میں اتنا زیادہ مضبوط کر دیجئے کہ جیسا کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آقا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عقائد کی دنیا میں اتنا مضبوط کر دو اور پھر دنیا کے حوالے کرو کہ شبہات کی آندھیاں چلتی رہیں لیکن تمہاری اولاد کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اتنا مضبوط کر دیں اپنے بچوں کو۔ اور حقیقت ہے اس فرش عزا پر بیٹھنے والے بچوں سے بقیہ قوموں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی بحث کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس قوم کے پاس وہ عظیم سرمایہ ہے جو علمی دنیا میں انہیں لاجواب کر دیتا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتے ہیں۔ اس فرش عزا کو اسی لیے عقائد کی دنیا میں تعلیم کا ذریعہ بنائیے۔ ضروری ہے کہ تعلیم کو عقائد کی دنیا میں بھی لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس سے اپنے فائدے کو حاصل کر کے دنیا بھی آباد کریں، آخرت کو بھی اپنے بسا لے جائیں اور بچا لے جائیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ وہ 3 باتیں میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ اگر انسان کے پاس محکم ہوتا ہے تو یہی عقیدہ انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو لاکھ انسان عمل کرتا رہے، یہ عمل اس انسان کے اندر روح نہیں پیدا ہو پاتی ہے اور وہ عمل اس کے لیے مفید واقع نہیں ہوتا ہے۔ میں اشارتاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر متوجہ ہو جائیے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں پوچھ لیے گا، میں وضاحت کر دوں گا۔ ماتم کرنے والے دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کے ساتھ ماتم کرنے والا اور بغیر عقیدے کے ساتھ ماتم کرنے والا آپس میں یہ 2 الگ الگ ہیں۔ نوکریاں بچانے کے لیے ماتم کرنا اور ہوتا ہے، جناب سیدہ کی خدمت پہ پرسہ دینے کے لیے ماتم کرنا اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں تک بھی آ گیا کہ کسی مثلا دنیا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ماتم کر رہا ہے، اسے بھی سینے سے لگائیے، اس لیے کہ جس کو اللہ نے یہاں تک آنے کا موقع دیا ہے، شاید ممکن ہے کہ ایک وہ دن بھی آئے کہ جب عمل کی دنیا میں جیسے نیک بنا ہے، ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی نیک بن جائے۔ لہٰذا اس کو سینے سے لگائیے، گلے سے لگائیے، لیکن مطمئن رہیے، ثواب تب ملے گا، جنت تب ملے گی، اجر تب ملے گا جب واقعاً صحیح عقیدے کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ورنہ نمازیں بقیہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، روزے ہم سے زیادہ پابندی سے رکھتے ہیں، قرآن ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں،
لیکن یہ قرآن اگر ولایت کے بغیر ہے تو ربا، دو علماء اکرام موجود ہیں، ربا تال القرآن والقرآن یلعنو، قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن مجید کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اجر تو بھول جائیے، اجر کا مرحلہ تو بہت بات کا ہے، بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں والقرآن یلعنو، قرآن مجید اس موقع پہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ روح قرآن کے بغیر قرآن کا پڑھنا مفید نہیں ہے، اسی طرح سے روح نماز کے بغیر نماز نہیں ہے، روح روزہ کے بغیر روزہ نہیں ہے، روح حج کے بغیر حج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہے جس موقع کے اوپر ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام میدان میں موجود، یہ میدان ہے مکہ معظمہ کا، اس بلندی پر تشریف فرما ہے کہ جہاں سے مکہ معظمہ میں خانہ پروردگار کے چاروں طرف حاجیوں کا ہجوم ہے، جم غفیر ہے جو ان حاجیوں کی شکل میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ مولا کے ایک صحابی نے کہا کہ فرزند رسول کتنا بڑا مجمع ہے حاجیوں کا، اتنی بڑی تعداد میں یہ سب حج کر رہے ہیں۔ مولا نے عجیب جملہ فرمایا، مولا فرماتے کہ ما اکثر اللجیج و اقل الحجیج، کتنے کم ہیں حج کرنے والے، تفریح کرنے والے کتنے زیادہ ہیں۔ یہ مسئلہ وہاں تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن دوسری حدیث جو چھٹے امام نے ارشاد فرمائی، مولا فرماتے ہیں کہ ان من تمام الحج زیارت الحجہ، انسان کا حج تب مکمل ہوتا ہے جب معصومین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہ کہو کہ حج میں اتنا مجمع آیا، یہ بتاؤ کہ بقی کی زیارت کے لیے کتنے گئے۔ معیار یہ ہے، پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے کون آیا، شہزادی دو عالم کے گھر کے دروازے پہ کون آیا زیارت کے لیے، کون ہے جو جنت البقیع آیا، یہ انسان حج کرنے گیا ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہ کتنوں نے پاسپورٹ جمع کیا، ویزا لیا اور حج کرنے گئے، یہ بتائیے کہ مدینہ طیبہ میں زیارت کے لیے کون آیا۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اگر میرے گھر آ رہے ہو تو میری حجت کے گھر ضرور جاؤ۔ اگر اللہ کے گھر کی تمہیں موقع مل گیا، توفیق مل گئی کہ وہاں پہ زیارت کے لیے جا رہے ہو، پیغمبر کی بارگاہ میں ضرور آؤ۔ اسی لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کو محکم کرے، مستحکم کرے، پختہ کرے، تب عمل کی دنیا میں اترے۔ اور اب ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، پہلا مرحلہ مکمل کر دوں۔ انسان تب شہادت کی تمنا کرتا ہے جب اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ پوری توجہ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ شہادت کی تمنا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ میں سے کوئی گھبرا تو نہیں رہا ہے شہادت لفظ سے؟ شہادت ہماری میراث ہے، شہادت سے نہیں گھبرائیے گا۔ یہ جو آپ صبح میں دعائے عہد پڑھتے ہیں، اس میں کیا جملہ کہتے ہیں؟ وہ جو 5 دعائیں آپ کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے آخری امام کی زیارت، آخری امام کی خدمت، آخری امام کی بارگاہ میں شرفیاب ہونے کا موقع دے، اور اس کے بعد آخری دعا کیا ہے؟ والمستشہدین بین یدی، پروردگار مجھے آخری امام کے رکاب میں شہادت دے دے۔ شہادت کی تمنا وہ کرتا ہے جسے نجات کا یقین ہو، ورنہ پیغمبر کے رکاب میں کھڑے ہوئے افراد بھی گھوڑے گھما کے بھاگ جاتے ہیں، شہادت کی تمنا نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجات کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا پیغمبر کے رکاب سے کسی کو بھاگتے ہوئے، نہیں دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اتنی عمر کسی کی نہیں ہے، لیکن آئیے میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں۔ آج بھی یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے کچھ ہی 1 سال کے اندر آیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، ایک بہت بڑا انسان کہ جو فل اور ہائی سیکیورٹی میں رہتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے خود سے اپنے کسی پروگرام میں گولیاں چلوائیں، اور پھر جب گولی چلی تو پھر وہ اس طرح سے بھاگا کہ جیسے کوئی کتا بیٹھ کے بھاگ رہا ہو۔ یہ منظر میڈیا نے دکھایا، آپ کو نہیں پتا متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، یہ منظر آپ نے آج دیکھا۔
جو ہائی سیکیورٹی والا ہے اس کے خلاف جب گولیاں چل رہی تھیں وہ ڈر کے کیسا بھاگ رہا تھا، اور ادھر علی والے کا منظر یہ تھا، دنیا میزائلیں برسانے کے لیے دھمکیاں دے رہی تھی، گولیاں چلنے کا خطرہ تھا، بم بلاس کا خوف تھا، اس کے باوجود جب سب کہہ رہے تھے کہ آج خطبہ جمعہ نہ دیجیے گا، وہ علی کا وارث خطبہ جمعہ دینے کے لیے آیا اور دنیا کو بتایا موت سے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں، شہادت کی تمنا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ دونوں منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ دنیا سمجھا رہی تھی کہ نہیں، اس دفعہ اس ہفتے خطبہ جمعہ آپ نہیں لیکن آپ ہی آئے، موت سے ڈر نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں وہ فلائٹ بدلتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ابھی کل پرسوں 2-3 دن کے اندر جہاز بدل دیا، کیوں؟ موت کا خوف۔ اور ادھر عالم کیا ہے؟ دھمکیاں مل رہی تھیں لیکن اس کے باوجود ایران سے نکل کے گئے اور مذاکرات اور وہ سارے گفتگو کر کے واپس آئے۔ کہا گیا کہ یہ اپنے وطن واپس نہیں جائیں گے، واپس آ کے دکھا دیا کہ تمہارے کہنے سے موت نہیں آتی ہے، اور اگر آ بھی جائے گی تو شہادت ملتی ہے۔ میں اس لیے اس میدان میں آپ کو لے کر آیا تاکہ ہماری توجہ رہے کہ صحیح عقیدہ جب ہوتا ہے تب انسان کے اندر شہادت کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک، سرکار سید الشہداء کی دعا یہ ہمارے لیے اسی لیے درس ہے۔ موت کی تمنا نہ کرو، شہادت کی تمنا کرو۔ موت آ جائے، مر جائیں، ختم نہیں، شہادت کی تمنا کرو۔ شہادت کی تمنا وہ کرتا ہے جسے اپنی نجات کا یقین ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب عقیدہ پختہ ہو۔ جسے یقین ہے کہ قبر میں امیر المؤمنین ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اسے اس دنیا سے جاتے ہوئے ڈر لگے گا یا خوشی محسوس ہوگی؟ خوش ہوگا۔ موت اگر امیر المؤمنین کے قدموں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو یہ موت ہمارے لیے بہترین تحفہ پروردگار ہے۔ ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے، یہ یقین محکم انسان کو بہت سارے مسائل سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیے توجہ رہے، یہ عقیدہ انسان کو تبھی عمل کی طرف لے کر جا سکتا ہے جب عقیدہ اس کا صحیح ہو، پختہ ہو۔ اور اب میں دوسرے مرحلے کی طرف آپ کو لے کر آ جاؤں۔ یہ عقیدہ اگر انسان کا پختہ ہوتا جائے، محکم ہوتا جائے، تو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، تھوڑی سی اب توجہ فرمائیے گا، ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ ہوگا تو انسان کا عمل قبول ہوگا۔ عمل قبول نہیں ہو سکتا اگر اس انسان کے پاس عقیدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کر چلوں اعمالی شیخ صدوق علیہ رحمۃ الرضوان، بڑی مشہور کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو مرحوم شیخ صدوق نے املا فرمائی، ڈکٹیٹ کیا ہے۔ اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ استاد سلسلہ سند کے ساتھ روایت کو بیان کرتا تھا، شاگرد لکھتے جاتے تھے۔ یہ جو روایتیں لکھتے تھے، شاگرد نے اب کتاب لکھی ہے تو ہے تو کتاب استاد کی ڈکٹیٹ کی ہوئی، تو اپنے نام سے تو لکھیں گے نہیں۔ وہ آج کا دور تو نہیں ہے کہ کسی کا اردو کا مضمون انگلش میں اپنے نام سے چھاپ دیا، یا آج یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی خیانت خوب ہو رہی ہے۔ مضمون کسی کا ہے، نام کسی اور کا، کیوں؟ زبان بدل گئی تو میرا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کبھی کبھی تو ایک بزرگوار نے بتایا کہ وہ لندن گئے، دیکھا مضمون چھپا ہوا تھا، یہ میرے ساتھ بھی ہوا، مضمون چھپا ہوا ہے وہ کسی اور کے نام سے چھپا ہے۔ جب ان کو فون کیا کہا وہ کٹ پیسٹ میں کہیں غلطی ہو گئی۔ ارے ایسا تھوڑی نہیں ہوتا، یہ آج کے دور میں ہو سکتا۔ اس زمانے میں بڑی امانت داری تھی، استاد نے جو املا کیا، جو ڈکٹیٹ کیا ہے، اسی کو جمع کیا گیا، اعمالی کہلاتا تھا، یہ املا کی جمع ہے۔ مرحوم شیخ صدوق نے ایک بڑی قیمتی روایت سلسلہ سند کے ساتھ لکھی ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ روایت طویل ہے لیکن پہنچانا بہت ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان اول ما يسأل عنه العبد یوم القیامہ اذا قام بین یدی اللہ عز وجل، جب میدان محشر میں ایک انسان، ایک بندہ مومن اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، اس موقع پر شروع میں کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ ان اول ما يسأل، جو شروع کے سوالات، ابتدائی سوالات ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔
مولا کون کون سی چیزیں پوچھی جائیں گی؟ مولا فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا عن الصلوات المفترضہ، پہلا سوال ہوگا ان نمازوں سے متعلق کہ جن نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ میں نے جو چیزیں اپنے پر فرض کر لی ان کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اللہ نے اگر مثلا نماز صبح کو 5 بجے فرض کیا ہے اور ہماری عادت ہے کہ دوپہر میں 12:30 بجے پوچھیں، تو 12:30 والی نماز نہیں 5 بجے والی پوچھی جائے گی۔ ہمیں تو یہی پسند ہے، چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، دوپہر میں ظہرین سے پہلے پڑھ لیں گے۔ نہیں، اللہ پوچھے گا میں نے وقت پہ فرض کیا تھا، تم نے وقت پہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال وعن الصوم المفترض، مولا فرماتے ہیں کہ وہ روزہ کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا تھا، اللہ رب العزت میدان محشر میں پوچھے گا روزہ رکھ کے آئے ہو یا بامبے کے اصطلاح میں روزہ کھا کے آئے ہو؟ کیا کر کے آئے ہو؟ رکھا ہے یا کھایا ہے؟ رکھا ہے یا چھوڑا ہے؟ اگر روزہ رکھا ہے تو جواب ہے، نہیں رکھا ہے تو بھی جواب مشکل ہے۔ پھر تیسرا سوال وعن الزکاۃ المفترضہ، وہ مال جو اللہ نے تم سے طلب کیا تھا۔ زکوٰۃ کا ایک ترجمہ تو ہم لوگ کرتے ہیں وہ نصاب والی، نصاب والی یہاں پر نہیں ہے، توجہ رہے۔ وہ زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو اللہ نے انسانوں پہ فرض کیا ہے، جس میں نصاب والی زکوٰۃ بھی ہے، جس میں خمس بھی ہے، جس میں فطرہ بھی ہے، اور وہ تمام مال کے جو اللہ نے بندوں سے طلب کیے ہیں، وہ مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا وعن الزکاۃ المفترضہ۔ اور چوتھا سوال وعن الحج المفروض، پوچھے گا تم سے کہا گیا تھا، تم پر فرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے گھر کے لیے حاضر ہو جاؤ، گئے حج کرنے واجب ہونے کے بعد یا نہیں گئے؟ یہ 4 سوال بس کہا نہیں، ایک سوال باقی ہے، وعن ولایتنا اہل البیت۔ بڑی فصاحت ہے، یہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں۔ اہل البیت ہوتا تو معنی میں بڑا فرق ہو جاتا، اہل البیت ہے، بہت معنی میں فرق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں 5واں سوال ہوگا۔ اگر حدیث یہیں پر رک جاتی، اگلا فقرہ نہ ہوتا تو میں شاید یہ حدیث پڑھتا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 سوال نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، مال کے بارے میں اور ولایت کے بارے میں، اگر یہ 5 کو ترتیب سے رکھ دیا جائے تو کیا معنی نکلتے ہیں؟ کوئی ایک شخص ہے کہ جس نے مثلا نماز پڑھ لی، روزہ نہیں رکھا، نماز پڑھنے کا ثواب، روزہ نہ رکھنے پر عقاب۔ روزہ بھی رکھ لیا لیکن مال نہیں دیا، نماز پڑھنے کا ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب، مال نہ دینے پر عقاب ہے۔ مال بھی دے دیا، حج نہیں کیا، نماز پڑھنے کا ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب، مال دے دینے کا ثواب، حج نہ کرنے پر عقاب پروردگار ہے۔ اسی ترتیب میں اگر ولایت بھی ہے تو کیا ہوگا؟ نماز تو پڑھی ہے نا، روزہ تو رکھا ہے، مال تو دیا ہے، حج تو کیا ہے، ولایت کو نہیں مانا تو عقاب ہو جائے گا، بس اتنا ہی تو ہوگا۔ کہا نہیں، اگر اتنا ہی مسئلہ ہوتا تو پھر یہ حدیث اتنی اہم نہ ہوتی۔ مولا اگلا جملہ فرماتے کہ وَمَنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا، جو ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرے حَتَّى مَاتَ عَلَيْهَا، یہاں تک کہ اسی ولایت پر اس کو موت آ جائے، قُبِلَتْ عَنْهُ صَلَوَاتُهُ وَصَوْمُهُ وَحَجُّهُ وَزَكَاتُهُ، یہی وہ انسان ہے جس سے اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، اس کا روزہ بھی قبول ہو جائے گا، اس کا مال بھی قبول ہو جائے گا، اس کا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، ولایت کے ساتھ پڑھو تاکہ قبول بھی ہو جائے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ۔ لیکن ایک درمیان میں لفظ آیا کہ جس لفظ کی وضاحت ضروری ہے، نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، قبلہ موجود ہیں یقیناً توجہ کی ہوگی۔ مولا نے ایک لفظ استعمال فرمائے کہ حتی مات علیہا، صرف اقرار ولایت کافی نہیں ہے، بلکہ اس اقرار ولایت پر موت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ یہ بڑی منفرد لفظوں کے ساتھ روایت ہے، توجہ فرمائیں آپ۔ دیکھیے توجہ فرمائی، آپ میں سے اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں سے موجود ہے کہ سب نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو نماز پڑھ رہا ہو، لیکن ماشاءاللہ سے سب نمازی ہیں، ہے یا نہیں؟
ماہ مبارک رمضان میں 1 مہینے آپ نے روزہ رکھ لیا، اب 11 مہینے دوپہر میں بھی کھانا کھائیں گے پھر بھی کہیں گے کہ ماشاءاللہ سے روزہ دار تھے، ہے یا نہیں؟ حج کی بھی یہی صورتحال ہے۔ حج آپ نے زندگی میں کتنی بار کیا ہے؟ 1 بار، شاید ہو سکتا ہے کہ دوبارہ چلے گئے ہوں، 3ری بار چلے گئے ہوں، لیکن ماشاءاللہ سے 60 سال کی عمر تک حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں۔ بھئی 1 بار حج کیا ہے، لیکن عجیب ہے، عمل کی یہی خاصیت ہے، عمل 1 بار کرنے کے بعد بھی اپنا اثر بعد میں رکھتا ہے کہ اس عمل کی بنا پر اس کو نسبت دی جاتی ہے۔ نمازیں پڑھنے والا ہمیشہ نہیں پڑھتا پھر بھی نمازی کہلاتا ہے، 1 مہینہ روزہ رکھنے والا سال بھر روزہ دار کہلاتا ہے، 1 بار حج کر لینے والا زندگی بھر حاجی صاحب کہلاتا ہے۔ لیکن ولایت اور عقیدے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 1 بار مان لیا تو زندگی بھر ولایت کے ماننے والے ہیں، بلکہ زندگی بھر مانتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر 1 بار ولایت کے مان لینے سے ہی اللہ جنت دے دیتا ہوتا تو سارے غدیر والے جنتی ہو جاتے۔ سب جنت جاتے، یا رسول اللہ ہم نے 1 بار تو علی کو ولی مانا ہے، 1 بار تو مولا مانا، نہیں، حتی مات علیہا، یہ موت تک اقرار ولایت ضروری ہے۔ اور اسی لیے بڑے بڑے قدم ڈگمگاتے ہوئے دکھائی دیے، موت سے پہلے اس ولایت سے دور ہو گئے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دعا کرو کہ پروردگار اللہم اجعل عواقب اموری خیرا، وہ اسی لیے ہے، آخر تک عقیدے کا باقی رہنا یہ بڑا اہم ہے، نہ جانے کون کب کس موقع کے اوپر بھٹک جائے۔ اور اسی لیے اہل بیت اطہار سے لو لگانی چاہیے، توسل کرنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار اس کو اپنے دروازے پر ہمیشہ بیٹھا رہنے دیں، نہ جانے کتنے آئے بیٹھ کے چلے گئے۔ اہل بیت اطہار کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں در اہل بیت کی ضرورت ہے، لہذا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ توجہ رہے، اگر عمل کو قبول کروانا ہے، مولا کی وہ حدیث مکمل کر دوں پھر آگے بڑھوں۔ مولا فرماتے کہ وَمَنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا حَتَّى مَاتَ عَلَيْهَا قُبِلَتْ عَنْهُ صَلَوَاتُهُ وَصَوْمُهُ وَحَجُّهُ وَزَكَاتُهُ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عجیب جملے، وَمَنْ لَمْ يَقِرْ بِوِلَایَتِنَا لَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا۔ کیا فصاحت ہے اس حدیث کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو کیا نقصان ہوگا؟ نماز نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہوگا کہ نہیں، روزے کا مسئلہ نہیں ہے، حج قبول نہیں ہوگا، حج کا مسئلہ نہیں ہے، مال قبول نہیں ہوگا، صرف مال کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا جملے ہیں؟ لن يقبل اللہ منہ شیئا، اللہ اس کے کسی بھی کام کو قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی کام۔ صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی دھرمشالہ کھلوا دی ہے، ٹھیک ہے، ثواب کی امید رکھیے، دنیا میں جو کچھ ملنا ہے مل جائے گا، جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ماشاءاللہ سے بڑے بڑے کام کیے، ایران کو فتح کیا، یہ بھی تو فضائل میں ہے نا، ایران کو فتح کر لیا، قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، کہاں فوج کو بھیج دیا اور فوج کامیاب ہو گئی۔ یہ بھی عجیب ہے، وہ بڑے میاں جو خود میدان میں تلوار نہ اٹھا پائے، فوجیں بھیجتے رہے، خود تو کچھ نہ کر پائے لیکن انہوں نے فوجیں بھیج کے، آج کہا جاتا ہے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ اور یہاں تک کہ ایسے بھی کچھ منحوس افراد ہیں جو کہتے ہیں یزید بھی گیا تھا، قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کیا تھا اور جیت کے آیا تھا۔ اللہ کی لعنت ہو، اگر جیت کے بھی آیا ہوتا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یزید کی جنگوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ ولایت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ ولایت کو مانا ہے تو پھر اس کا عمل قابل قبول ہے، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔
لن يقبل اللہ منہ شیئا، کوئی ایک بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بہت مسجدیں بنواتے ہیں، ٹھیک ہے بنوایا کیجئے، بڑے بڑے چیریٹیز کے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے اسکول کھولے ہیں، بڑے بڑے کالج کھولے ہیں، بڑی خدمتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنی بیوہ کے گھر بنوا دیے ہیں، نہ جانے کتنے یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا، سب ٹھیک ہے، لیکن جنت کی امید نہ رکھیے گا۔ جنت انہیں ملے گی جو سردار جنت کا عقیدہ رکھتے ہوں گے، ورنہ سب کو نہیں اللہ دینے والا اس طرح سے کہ جو آیا جنت میں چلا جا رہا ہے، نہیں۔ اگر سب کو اللہ کو جنت ہی میں بھیجنا تھا تو جہنم بنایا کیوں تھا؟ اگر عبادتوں کو قبول کروانا ہے تو ولایت ضروری ہے۔ اور میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں اسی منبر سے، میں البتہ اس خمسے میں نہیں، چونکہ میرے پاس ریکارڈ ہے، ہمارے بچے اللہ ان کو مزید توفیق دے، یہ جو ہم نے یہاں پانچواں خمسہ پڑھ رہے ہیں ہر سال کے، یہ ہم کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھا تھا، تو میں دہراتا نہیں ہوں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن درمیان سال میں آپ کے درمیان جب آیا ہوں تو یہ مثال میں ایک بار دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں کہ حقیقتاً ولایت کتنی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ولایت پر اس بات کی بنا رکھی ہے، عقیدے پر اس بات کی بنا رکھی ہے کہ ہماری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ البتہ کل کی مجلس ذہنوں میں رہے کہ عبادتوں میں کمی ہے تو وہ لائق جبران ہے، بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عبادتوں میں کمی ہو ولایت کے ساتھ تو ورنہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آج ہمارے سامنے یہ جو بچے موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی ویلیو؟ کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ لاکھ آپ زیرو لکھیے، 2 زیرو، 5 زیرو، 10 زیرو، زیرو، صفر، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، لیکن ایک موقع پر اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کب ہوتی ہے؟ اگر تصور کریں جیسے ہم لوگ کے درمیان ایک طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ عید کے موقع پر اپنے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس بزرگ سے کیا لیتے ہیں؟ کاظم صاحب کیا لیتے ہیں؟ عیدی لیتے ہیں، اور پھر اپنے چھوٹوں کو دیتے بھی ہیں، اوپر سے لے نیچے والوں کو دینا بھی ہوتا ہے، دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو درمیان والے ہیں ان کی دوہری ذمہ داری، یہ عیدی لینا ہے ہمیں بزرگوار سے۔ ایک بچہ بالکل بیچارہ نہا دھو کے نئے نئے اچھے اچھے کپڑے پہن کے اگر نماز میں جانا تھا تو نماز پڑھ کے آیا ہے اور اپنے دادا کی خدمت میں آ کر بیٹھا ہے، کیوں؟ وہ بار بار آداب کر رہا ہے، آداب آداب۔ اچھا یہ اس دن کا آداب بھی خاص ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ تو اپنی جیب ڈھیلی کیجیے آپ۔ پورا خانوادہ جمع ہو چکا ہے اور طے یہ ہوا کہ آج یہ عیدی جو بچے کو دی جائے گی وہ دینے سے پہلے یہ وائٹ بورڈ ہے، آج کے دور میں وائٹ بورڈ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں تو بلیک بورڈ ہوتا تھا، وائٹ بورڈ ہے اور یہ پین رکھا ہے، جس کو جتنی عیدی دینی ہے آئے اور اس وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دے تاکہ بچے کو پتا تو چلے آخر میں کہ کتنا ملنے والا ہے۔ سب سے پہلے والد صاحب اٹھے اور والد صاحب نے جا کر اس بورڈ کے اوپر 0 لکھ دیا۔ کیا گزر گئی بچے کے اوپر؟ ڈیڈی آپ بھی کیا مذاق ہے، 0 کو عیدی ہوتی ہے؟ اچھا وہ جا کے خاموشی سے مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ماں اٹھی، اس نے کہا آج مذاق کا دن ہے، چلو ہم بھی مذاق کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ڈیڈی نے 0 لکھا تھا اس کے بغل ایک اور 0 لکھ دیا۔ انہوں نے ایک 0 بڑھایا، انہوں نے غصہ بڑھایا۔ بچے کو اور غصہ، یہ کیا ہو رہا ہے، 0 کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اچھا اب آپ عیدی دیجئے۔ انہوں نے سوچا کہ بہتی گنگا میں جب سبھی مذاق کریں ہم کیوں پیچھے ہٹیں، انہوں نے ایک اور 0 لکھ دیا۔ یہ 3 0 دیکھ کے بچے کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ وہ جا کے دادا سے لپٹ گیا، دادا دیکھیے یہ لوگ کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ 0 کہیں عیدی ہوتی ہے؟ کہا اچھا بیٹا ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ اب دادا اٹھے، اچھا اب بچہ تو ظاہر ہے کہ اب اس کا دل تو ڈول رہا ہے کہ نہ جانے یہ بھی کون سا مذاق کر بیٹھے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے پین اٹھایا اور پین اٹھا کر اسی وائٹ بورڈ پر جہاں پر 3 0 لکھے تھے اس سے پہلے 1 لکھ دیا۔ اور اب کیا ہوا؟ وہی بچہ جو اب غصہ دکھا رہا تھا، جو تاؤ کھا رہا تھا، جو تیش کے عالم میں تھا، وہ اب پلٹ کے ماں سے کہتا ہے کہ ممی آپ نے 1 ہی 0 کیوں لکھا؟ بالکل بدل گیا۔ اب وہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ ڈیڈی آپ نے 1 کیوں 2 0 کیوں نہیں لکھ دیا؟ اس لیے کہ آپ سب نے 1 1 0 لکھا تھا، اب یہ پورا مل کر 1000 ہوا۔
2 0 لکھ دیتے تو 10,000 ہو جاتا. اگر کسی اور نے بھی 2 0 لکھا ہوتا تو یہ 1 لاکھ ہو جاتا. یہ اس کی ویلیو بڑھتی جاتی. اب آپ سمجھے زیرو ویلیو لیس ہوتا ہے جب تک کہ اس کے شروع میں کوئی عدد نہ لکھ دی جائے, کوئی نمبر نہ لکھ دیا جائے. لیکن جیسے ہی نمبر لکھ دیا جاتا ہے, اب جتنے زیادہ زیرو ہوں گے ان سب کی ویلیو پیدا ہوتی جائے گی, ان کی وقت پیدا ہوتی جائے گی. بس یہی صورتحال ہماری عبادتوں کی ہے. ایک بار نماز پڑھی وہ 1 0 مل گیا, روزہ رکھا 1 0 مل گیا, حج پہ چلے گئے وہ 1 0 مل گیا, مال دے دیا وہ 1 0 مل گیا. لیکن جیسے ہی ولایت کا 1 آ گیا, اب یہ سارے زیروز کی ویلیو پیدا ہوئی ہے. اور اب میدان محشر میں حسرت کر رہا ہوگا کہ جب ولایت کو میں نے مانا تھا, کیوں اتنی ہی سی نمازیں لے کر آیا, کیوں اتنے کم روزے رکھ کے آیا, کیوں اتنی کم عبادتیں کر کے آیا. کیوں؟ جتنی زیادہ عبادتیں ولایت کے ساتھ کرتے جاؤ گے اتنی زیادہ عبادتوں میں رنگ پیدا ہوتا جائے گا. اصل یہ ہے. اور اسی لیے عبادتیں عبادت بنتی ہیں جب عقیدے کے ساتھ انہیں اختیار کیا جائے. آپ جانتے کہ بنا عبید اللہ, یہ میں مکمل روایت تھی جو چاہتا تھا کہ عرض کروں لیکن وقت نہیں ہے لہٰذا میں اس وقت نہیں پیش کروں گا. اہل بیت اطہار نے فرمایا, ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ روایت ان روایتوں میں ہے کہ جس روایت کو 3 معصوم نے بیان کیا ہے. چوتھے امام سے بھی جن کی شب شہادت ہے, 5ویں امام سے بھی, اور یہ روایت 7ویں امام سے بھی. 3 معصوم سے وارد ہوئی ہے. بنا عبید اللہ, ہماری بنا پر عبادت ہوئی ہے. یہ سب چیزیں سوچنے کی دنیا سے بہت زیادہ بلند ہیں, ہماری فکریں پہنچ بھی نہیں سکتی. دنیا جانتی نہیں تھی کہ عبادت کیسے کی جائے, اہل بیت نے سکھایا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا, ہم نے سن لیا. نہیں, ملائکہ جب کائنات میں خلقت ہوئی ہے تو روایت کہتی ہے کہ ہم نے تسبیح پروردگار کیا. تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح پروردگار کیا, ہم نے تقدیس پروردگار کیا. ہماری روایت, ہمارے جملے کو سن کر ملائکہ نے تقدیس پروردگار کیا. ہم دنیا میں لوگ سوچ رہے ہیں, وہاں اہل بیت نے ملائکہ کو عبادت سکھائی ہے. ملائکہ کو بھی سلیقہ عبادت نہیں تھا. یہ اہل بیت اطہار کی دین ہے کہ ان ملائکہ کو پتا چلا کہ کیسے عبادت کی جانی ہے. اور اسی لیے انسان اہل بیت اطہار کے عقیدے کو اپنے اندر محکم طریقے سے رکھے. اگر یہ عقیدہ ہمارے اندر ہے تو ہمارے لیے نجات کی گنجائش ہے. اگر انہوں نے ہمیں مان لیا کہ ہم ان کے ہیں تو نجات ہے, انہوں نے نہیں مانا تو ہم نجات نہیں پا سکتے. یہ موضوع طویل ہو جائے گا لہٰذا میں اس طرف لے کر نہیں جاؤں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہمارا عقیدہ قبول ہونا چاہیے. اور اسی لیے یہ عبادتیں انسان کی تبھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں جب اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنایا جائے. میں آخری بات تک آ گیا اور اس پر تھوڑی سی گفتگو اور بات کو مکمل کر رہا ہوں. عبادتوں کی دنیا میں جب تک صحیح عقیدے کو وسیلہ نہ بنایا جائے یہ عبادت اوپر نہیں جا سکتی. نماز اللہ کے لیے ہے, لیکن اگر نماز میں صلوات نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. کیا ضرورت ہے صلوات کی؟ وہی نماز کہ جہاں پر شروع میں آپ کہہ چکے ایاک نعبد, صرف تیری عبادت, اور ایک اور جملہ ایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اسی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ صلوات بھیج رہے ہیں. یہ تو ایک مرحلہ. اس کے بعد کا مرحلہ السلام علیک ایھا النبی, اے پیغمبر آپ پر میرا سلام. یہ نماز کیسے ہو گئی؟
نماز میں پیغمبر کو سلام ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ بغیر عقیدے کے بھی انسان عمل کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب تک حضرات محمد و آل محمد نہ ہو یہ نماز بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وسیلہ ضروری ہے، ذریعہ ضروری ہے، درمیان میں یہ صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ ساری عبادتیں دنیا میں انسان کے عمل کے طور پہ رہ جائیں گی، نہ کوئی عبادت بننے والی ہے نہ کوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والی ہے۔ وسیلہ انہیں بنایا جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوں۔ اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ لجعلتہم شفعائی۔ پروردگار اگر حضرات محمد و آل محمد کے علاوہ ہم نے کسی کو تیری بارگاہ میں تجھ سے قریب پایا ہوتا تو ہم انہیں تیری بارگاہ میں شفاعت کے لیے لے کے آ جاتے، لیکن کوئی ہے ہی نہیں تیری بارگاہ میں ان سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب ہیں یہ۔ اور عجیب ہے، دنیا میں آخری مرحلے تک میں آپ کو لے کے آ گیا، دنیا میں انبیاء سب سے زیادہ اللہ سے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ آپ روایت سنیں گے، میدان محشر میں ساری امتیں جمع ہوں گی اور سارے نبی جمع ہوں گے، لوگ بھاگ کے جائیں گے ابو البشر کے پاس۔ ابو البشر جناب آدم، سرکار ہم آپ کی اولاد ہیں، سرکار آپ کی نسل ہیں، آپ کی جنریشن ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہی عزت دار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوا دیجئے۔ جواب سنیں گے جناب آدم کا، لا واللہ، خدا کی قسم مجھے یہ اختیار نہیں ہے، اور وہ واللہ کا لفظ استعمال فرمائیں گے، خدا کی قسم میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ عجیب، جناب آدم کے پاس اختیار نہیں ہے کہ امت کو بخشوا دیں، پھر کہ اگر چاہتے ہو تو میرے بعد جناب نوح کو آپ جانتے ہیں کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے، دنیا ختم ہو چکی تھی، جناب نوح کی بنا پر یہ دنیا دوبارہ زندگی حاصل کر رہی تھی، لہٰذا آدم ثانی ہے، کیا جاؤ آدم ثانی کے پاس، اگر نوح چاہیں تو تمہیں بخشوا سکتے ہیں۔ سب بھاگے بھاگے آئے جناب نوح کے پاس، سرکار آپ ہی کے بنا پہ ہم آج باقی ہیں، آپ بخشوا دیجئے۔ کلا واللہ، خدا کی قسم ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم تم سب کو بخشوا سکیں۔ کہ پھر کہاں جائیں؟ کہا جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ انبیاء کے والد ہیں، ابو الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء ہیں، بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ آئے جناب ابراہیم کے پاس کہ حضور آپ بخشوا دیجئے۔ کہا لا واللہ، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو بخشوا سکوں، مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ پھر کہا جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ، جناب موسیٰ کے پاس آئے، آپ بخشوا دیے۔ کہا لا واللہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ کہاں جائے؟ کہا جناب عیسیٰ کے پاس جاؤ، روایت کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے کہا لا واللہ میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ پھر کہ اگر واقعاً بخشش چاہتے ہو تو آخری پیغمبر کے پاس جاؤ۔ اور اب جب یہ امت بھاگ کے آ رہی ہے، ساری امتیں، صرف یہ امت پیغمبر کی بات نہیں ہے، ساری امتیں آ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ سارے وہ افراد جو جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، جو جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، جو جناب ابراہیم کو مانتے ہیں، یہ سب آ کے فریاد کر رہے ہیں ہمیں بخشوا دیجئے۔ اور اب حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے یہ اختیار اس عالم میں دیا ہے کہ میں اپنے اہل بیت کے ساتھ شفاعت کروں گا، میں اہل بیت کے ساتھ، میں اپنی بیٹی، اپنے داماد امیر المؤمنین اور اپنے حسن و حسین کے ساتھ شفاعت کروں گا۔ پھر تفصیلی روایت ہے کہ حضور اکرم ان سب کے ذریعے سے اس امت کی شفاعت کریں گے، بقیہ امتوں کو خطاؤں کی بنا پہ نہیں بخشا جائے گا، اس امت کی خطاؤں کو شفاعت پیغمبر کی بنا پہ بخش دیا جائے گا۔ یہ بہت عظیم رتبہ ہے جو اللہ صرف اس عقیدے کی بنا پہ دے رہا ہے۔ اور پھر وہی بات، اپنے عقیدے کو اتنا بلند کر لیجئے کہ پھر میدان محشر میں اہل بیت اطہار کے سامنے سرخرو ہو جائیے۔ وہاں اس میدان میں پھر یہ مرحلہ نہ ہو کہ انسان یہ کہے کہ نہیں ہمارے اعمال کی دنیا میں کمی پائی جاتی ہے، پیغمبر بقیہ امتوں پہ فخر کریں گے، خدارا یہ میرے چاہنے والے، میری امت ہے، ہمیں فخر پیغمبر بننا ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی خوشی کا سبب بننا ہے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا،
ہماری خوشی کا سبب بننا، ہماری تکلیف کا سبب نہ بننا۔ البتہ شینا کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو میں نے یہاں پر کیا ہے، لیکن لفظوں کو اس لیے ہلکا کیا تاکہ عظمت باقی رہے، ورنہ معصوم نے بڑا سخت لفظ شینا استعمال فرمایا ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار کی عزت کا خیال کرنا ہے، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا خیال کرنا ہے۔ بس میں آخری پڑاؤ پہ آپ کو لے کر آ گیا۔ مصائب سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میدان محشر میں آپ کو شفاعت کیسے ملے گی سنیں گے آپ۔ آج ابھی جب مصائب مکمل ہوں گے، آپ کے درمیان دو شبیہیں برآمد ہوں گی۔ ایک اس مظلوم امام کی شبیہ کہ جن کی آج شب شہادت ہے، آج وہ تابوت مبارک ہمارے کاندھوں پر ہوگا کہ جو اس مدینہ طیبہ میں مولا کا بلند ہوا تھا، اور ایک دوسری شبیہ ہمارے درمیان ہوگی جو میدان کربلا کے علمدار کی شبیہ ہے۔ یہ وہ علم کہ جو میدان کربلا، میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کو اس مرحلے سے پہلے ایک جملے کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ علم جو میدان کربلا میں ٹھنڈا ہو گیا تھا، آج عزاداروں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ان ہاتھوں کو کہ جن ہاتھوں سے یہ علم اٹھائیے، ان ہاتھوں کو سال بھر اتنا پاک صاف رکھیے کہ جب اگلے سال دوبارہ علم مبارک آئے تو ہمارے یہ ہاتھ اٹھا سکیں۔ اپنی زندگیوں کو ہمیں ویسا بنانا ہے جیسا اہل بیت اطہار چاہتے ہیں۔ صرف فرش عزا پہ آ کر بیٹھنا نہیں ہے، اپنی زندگیوں کو ویسا بنانا ہے جیسا میدان کربلا میں امام حسین اپنے اصحاب کے انتخاب کے موقع پر ڈھونڈ رہے تھے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ یہ علم جو میدان کربلا میں ٹھنڈا ہوا تھا، وہ کیوں؟ وہ اس بنا پر کہ غازی کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ سنیں گے آپ، رسالت مآب فرماتے ہیں امیر المؤمنین سے، سب بیٹھے ہیں، یہ بھی عجیب روایت کی لفظیں ہیں۔ امیر المؤمنین سے فرماتے ہیں رسالت مآب، جبکہ بیٹی موجود ہیں، چاہتے تو رسول اللہ خود اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ اے علی جا کر ذرا فاطمہ سے پوچھو، توجہ میری طرف رہے، جا کے میری بیٹی فاطمہ سے پوچھو کہ میدان محشر میں جب اس امت کی شفاعت کے لیے سیدہ آئیں گی، گناہگاروں کی شفاعت کے لیے سیدہ آئیں گی، عزاداروں کی شفاعت کے لیے سیدہ میدان محشر میں آئیں گی، اے علی ذرا جا کر پوچھو فاطمہ سے کہ سیدہ کے پاس میدان محشر میں سامان شفاعت کیا ہے۔ اس موقع پہ سنو گے عزاداروں، امیر المؤمنین نے جب یہی جملہ سیدہ سے پوچھ لیا کہ شہزادی آپ کے بابا نے پوچھا ہے کہ میدان محشر میں آپ کے پاس شفاعت کا ذریعہ کیا ہوگا، سیدہ فرماتی اے علی کفانا فی هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس۔ اس موقع پر جب میدان محشر میں میں شفاعت کے لیے آؤں گی، میرے ہاتھوں میں میرے غازی عباس کے دو ہاتھ ہوں گے، اور یہی عباس کے ہاتھ ہوں گے جو میرے لیے شفاعت کے لیے کافی ہوں گے۔ اے سیدہ میدان محشر میں غازی کے ہاتھوں کو لے کر آپ آ رہی ہیں، اے سیدہ ان ہاتھوں میں آپ ان ہاتھوں کو لے کے کیوں آ رہی ہیں؟ اے سیدہ پھر علی اصغر کہاں ہوں گے، پھر جناب محسن کہاں ہوں گے؟ سنو گے عزادارو، میدان محشر میں ایک دادی بھی آ رہی ہے کہ جن کے ہاتھوں کے، ایک نانی بھی آ رہی ہے جن کے ہاتھوں کے اوپر ننھے محسن بھی موجود ہیں، ننھا علی اصغر بھی موجود ہے۔ اے خدیجۃ الکبریٰ میدان محشر میں آپ یہ شفاعت کا سامان لے کے آ رہی ہیں۔ بس عزادارو آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے، سرکار وفا وہ عظیم الشان ذات جو میدان کربلا میں درجہ شہادت پہ تو فائز ہوئے، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، لیکن ایک چاہنے والی ماں نے ان ہاتھوں کو سنبھال کے رکھا ہے تاکہ میدان محشر میں یہ ہاتھ لے کر حاضر ہو۔ سنو گے عزادارو، میدان کربلا کی طرف آئیے، دلوں کو لے کر چلیں، آج اس کے جنازے کو بھی اٹھانا ہے جو کربلا کا مظلوم امام، وہ کربلا کا بے کس امام۔ عالم یہ ہے کہ ساری مصیبتوں کا ہجوم ہے اور امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ عزادارو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انسان کے
لیے بڑا سخت ہوتا ہے کسی ایک جنازے کو دیکھنا، کسی دو چار جنازے کو دیکھنا، لیکن ہائے رے سید سجاد، سارے جنازوں کی خبر امام کو ہے، سارے لاشوں کی خبر امام کو ہے، اور سب سے زیادہ مصیبت کا عالم تب ہے کہ جب اپنے بابا کے سر کو نوح کے نیزہ کی بلندی پہ دیکھا ہے، سید سجاد کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ لیکن اچانک جب خیموں میں آگ لگنی شروع ہوئی، عزاداروں عجیب موقع ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں داخل ہو رہی ہیں۔ اچانک اس خیمے میں ساری بیویاں جمع ہو چکی ہیں جس میں وقت کا امام موجود ہے۔ پھوپھی نے شانہ ہلایا، عجیب امتحان کا مرحلہ ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا، عجیب لمحہ ہے، خیمے میں ساری بیویاں جمع ہیں، آواز دے رہی ہیں، پھوپھی اے بیٹا ہم خیموں میں جل جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں؟ فرماتے علیکن الفرار، اے پھوپھی اماں آپ سب کو خیمے سے باہر نکلنا ہے۔ عزیزانو یہ چوتھے امام کا جملہ ہے۔ میدان کربلا میں بیویاں اس طرح سے باہر نکلی جیسے کوئی تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھرنے لگ جائیں۔ کوئی نہر فرات کی طرف بڑھ رہی ہے، کوئی گودال قتل گاہ کی طرف جا رہی ہے، کوئی پوچھ رہی ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ میدان کربلا بے سید سجاد ان مصیبتوں کے عالم میں ہیں۔ عزیزانو کچھ ہی دیر گزری، اب سارا خیمہ جل چکا ہے، سید سجاد اکیلے خیمے میں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اب یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ پھوپھی ہیں جنہوں نے سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالا، لیکن عجیب مرحلہ آ چکا ہے۔ عزیزانو میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کر آؤں۔ اب اگلا دن بھی آیا، امام کی مظلومیت کو آپ دیکھیں، امام کے سامنے مصیبتوں کا ہجوم ہے۔ عالم یہ ہے گلے میں توق باندھی گئی، کمر میں لنگر ٹانگا گیا، پیروں میں زنجیریں باندھی گئی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالی گئی، امام کو اس انداز میں لے کر چلے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ امام ان جنازوں کے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں جو میدان کربلا میں اصحاب حسین کے جنازے ہیں، لیکن اچانک اب جو سید سجاد کی نظر پڑی میدان کربلا میں زہرا کا لاڈلا حسین۔ سید سجاد کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ عزیزانو سنیں، آج جس کی شب شہادت ہے، بڑا عالی شان جنازہ اٹھا، مدینے کا سارا مجمع جمع ہوا، امام کا جنازہ اسی شان سے اٹھنا چاہیے، لیکن ہاں سید سجاد گریہ کر رہے تھے، اے بابا آپ کا سجاد شرمندہ ہے، میرے جنازے میں اتنا مجمع، لیکن ہائے رے کربلا۔ سنو گے عزاداروں، جب محرم کی 11 تاریخ گزر گئی، وہ دن بھی آیا کہ جب بنی اسد کے یہ جوان اس میدان کربلا میں ہمت کر کے جمع ہوئے۔ سید سجاد کی مظلومیت سنیں، جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اچانک آوازیں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اب جو دیکھا کوفے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، ان سب نے خود کو چھپانا شروع کر دیا۔ اچانک آواز آتی ہے، اے بنی اسد والو کہیں اور نہ جاؤ، حسین کا بیٹا سید سجاد اپنے بابا کو سپرد لحد کرنے آیا ہے۔ یہ سب دوبارہ جمع ہوئے، جنازوں کو جمع کیا گیا گودال قتل گاہ کے قریب۔ ایک گنج شہیدہ میں سارے شہداء کے جنازے دفن ہوئے۔ پھر سید سجاد آگے بڑھے، اپنے بابا کا جنازہ لیا، زمین کربلا کے سپرد کیا، سینے کے اوپر علی اصغر کو لٹایا، پہلو میں بھائی علی اکبر کو لٹایا۔ اے بابا سجاد مظلومیت کے ساتھ آپ کو دفن کرنے کے لیے آیا ہے۔ عزیزانو بس آخری جملہ سنیں، مرحوم مکرم نے یہ جملہ لکھا ہے اپنے مقتل میں، سید سجاد آگے بڑھے، نہ جانے کہاں جا رہے ہیں، یہ سارے جوان بنی اسد کے چاہتے ہیں کہ ساتھ میں آئے۔ عزیزانو ایک ایک جملہ سنو، امام فرماتے نہیں اب میرے ساتھ نہ آنا، انا معی من یعیننی
ناصری، میرے مددگار موجود ہیں، اب میرے ساتھ نہ آؤ۔ یہ سب اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے۔ امام آگے بڑھے، نہر فرات کے قریب پہنچے، ایک جنازہ بلند کیا، ایک چھوٹا سا جنازہ، اور اب جو آگے بڑھ کے زمین پہ ہاتھ رکھا، ایک قبر تیار ملی، جنازے کو لے کے قبر میں اترے۔ سنو گے عزاداروں، بس آخری جملہ ہے، جب بھی یاد آ جائے گریہ کر لیجئے گا۔ سید سجاد اپنے چچا کو لے کے اس قبر میں نیچے اترے۔ یہ سب جوان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، امام قبر سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ اب جو آگے بڑھے، عزاداروں سن سکو گے، عجیب منظر دکھا۔ جنازے کی کٹی ہوئی گردن پر سید سجاد اپنا رخسار رکھے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے میرے غیرت دار چچا، آپ یہاں سو رہے ہیں، وہاں آپ کی بہن زینب، آپ کی بہن ام کلثوم، واہ عباسا، واہ مصیبت۔